جب قرآن کو اپنا یعنی مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ وہ کیا اصول ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اس طرح کی آیات کو پڑھتے ہوئے جو آج کے درس میں بھی تھیں کہ قتل خطا یا قتل عمد کے بارے میں قرآن گفتگو کر رہا ہے. آپ اس کو خاص کر رہے تھے آیات کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ جو آیات ہیں یہ قتل خطا سے متعلق ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں کہ معافی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ قتل عمد سے متعلق آیات. تو یہ چیز آپ کے اندر کس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ قرآن کو اس لیول پہ جا کے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ صرف ایک ٹریننگ کی بات ہے کہ کلام کیسے بنتا ہے، کیسے معنی ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد ہو جاتا ہے. ہماری جو پورا مکتب فکر ہے وہ تھوڑا سا اس لیے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں سے کہ ہم قرآن کے لفظوں کو ایک تقدس دیتے ہیں کہ جو یہ فرما رہے ہیں اس کے آگے جھکنا ہے. بس ہم یہ کام نہیں کرتے کہ میری رائے یہ ہے تو اس میں ایسا ہونا چاہیے، میرے ذہن میں یہ سوال ہے یہ یوں ہونا چاہیے. نہیں، سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، لیکن جو یہ کہنا چاہتا ہے قرآن، عام طور سے کیا ہوتا ہے، نہیں یہ تو بات مانی نہیں جا سکتی، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی، تو ٹھیک ہے اب تبدیل کرو اس کے مفہوم کو، یہ مطلب ہوگا، یہ مطلب ہوگا. ہم اس کو کبیرہ گناہ، کبیرہ کفر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے نہیں قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہوگا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میری دنیا کے مطابق تو نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ مطلب ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ مطلب ہے، اگر ہاں اس کی ہم پوری تحقیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی مطلب ہے، اور سیاق و سباق میں، اب سیاق و سباق کو سمجھیے. ایک اچھی مثال ہمارے ہاں ایک گفتگو میں ڈیولپ ہوئی، وہ یہ کہ لفظ اس ہے، اس جو دس کے معنی میں ہوتا ہے، اس جمعے کو میں نہیں آؤں گا. اس میں جو اس ہے وہ اگلے جملے کے ساتھ اس جمعے کو میں نہیں آؤں گا صرف اشارے کے معنی، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے معنی نہیں دے رہا کہ اس جمعے کو میں نہیں آؤں گا. تو اس کا کام تو صرف اتنا ہے. تو اگلے جملے نے کیا بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی جمعے کو. اس نے بتایا آنے والے جمعے کو. اس نے بتایا کہ پیچھے میں آتا رہا ہوں، آگے آنے والے جمعے کو نہیں آؤں گا. تو یہ اس اتنے کام کرتا ہے، کس وجہ سے؟ اگلے جملے کی وجہ سے. تو ہم لفظ، کسی لفظ کو آ گیا ہے تو اس کے معنی کھوتے نہیں دیتے. اگلے جملے نے اس کے اوپر کیا اثر ڈالا ہے اور یہ اس کیا معنی ادا کر رہا ہے. اب دیکھیے اس نے اشارہ کیا مطلب کہ کمنگ جو فرائیڈے ہے اس کو میں نہیں آؤں گا. اس نے بتایا کہ پچھلے جمعے وہ آیا کرتا تھا، پچھلے جمعے تک. یہ اس بتا رہا ہے کہ اگلے جمعے کو چھوڑ کر اس سے آگے پھر وہ آیا کرے گا. یہ سارے کام اس کر رہا ہے. تو اس لیے پھر ہم ایک ایک لفظ، ہمارے ہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ قرآن کا ایک حرف بھی زائد نہیں ہے، وہ معنی ادا کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے. اب مثال کے طور پر یہاں لمن القا الیکم السلام، سادہ یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں سلام کہہ دے. من القا الیک السلام، تمہارے سامنے سلام پیش کرے، معنی اور ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دیکھ کر، آپ کو جان کر اپنے سلام پیش کیا کہ بھئی مجھے کنسیڈر کرو اس مسلمان. تو یہ ایک ایک حرف جہاں پہ آ کے معنی ادا کرتا ہے. اب اس پورے سیاق و سباق میں پیچھے آپ وہ منافقین کو لیں، منافقین کے بعد یہ صورت لیں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جہاں پاؤ مار ڈالو، جہاں پاؤ مار ڈالو اپنی قوم کے افراد کو جو بغاوت کر رہے ہیں ملک کے اندر. اور پھر کہا کہ قتل خطا نہیں ہونا چاہیے، پھر کہا کہ قتل عمد نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں پھر ہم وہ سارا، اور اب قتل خطا میں اتنی بڑی کفارے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور قتل عمد میں کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں سوائے سزا بتا رہے ہیں. تو ان دونوں باتوں کو ملا کر ایک مفہوم بنتا ہے. تو یہ ایک ہمارے ہاں پڑھانے کا انداز ہے جو آپ تو پڑھتے ہی ہیں خیر ماشاءاللہ، لیکن اس میں ہم سیکھتے سکھاتے یہی ہیں کہ لفظ کس طرح سے معنی ادا کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ معنی تبدیل کر دیتے ہیں.